السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، نون والقلم وما یسطرون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں کا عشرہ، اس مبارک مہینے میں مبارک دن نصیب کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی رحمتوں کو، بخششوں کو، اللہ رب العزت کے کرم کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان اللہ رب العزت کی لاریب کتاب، جو اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی، اس کتاب کے ساتھ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کتاب ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ ہم اپنی کچھ کمزوریوں کا احساس کرتے ہوئے جب اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق اور رابطہ مضبوط کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخرویاں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، یعنی قرآن مقدس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی اس کتاب پر ایمان لائے۔ گویا کہ یہ آیہ پاک ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ قرآن مقدس پر ایمان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا شان خود بھی لے کر آئے، اور ایمان والے بھی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مقدس جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا کوئی رسمی نہیں ہے۔ اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا محض چند رسومات کو ادا کر کے ہم بری ذمہ ہو جائیں، اللہ رب العزت اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی رہنمائی اور اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف سفر، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف سفر، جہالت سے نکال کر علم کی طرف سفر اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ لاریب کتاب عطا فرمائی، مگر بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ اس عظیم کتاب کے ہوتے ہوئے، اس عظیم رہنما اصولوں کے ہوتے ہوئے، ہم پھر بھی جہالت کی دلدل کے اندر ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ استوار کیا، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے نور کے ذریعہ ان کو دنیا اور آخرت کا عروج عطا فرما دیا، اور جن لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑا، اس کی تعلیمات کو چھوڑا، اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پش ڈالا، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت اللہ کی اس کتاب کے اصولوں کی چھٹی کروا دے گی، ان اصولوں کو چھوڑ دے گی، میری سنت کو چھوڑ دے گی، میرے طریقے کو چھوڑ دے گی، تو سب سے پہلا عذاب میری امت پر یہ آئے گا کہ اللہ رب العزت ان کو آپس میں لڑوا دے گا۔ یہ جو ہماری باہمی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، گھر کا ماحول لے لیں، بازار کی سطح لے لیں، معاشرے کی سطح لے لیں، ان کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سب اپنے اصول بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر رب ذوالجلال کے اصولوں سے انحراف کرتے ہیں۔ اللہ کا بتایا ہوا اصول وحدت قائم کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصول آپس میں محبت قائم کرتے ہیں، رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے اصولوں سے معاشرہ عروج کی طرف اور ترقی کے لیے آگے گامزن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا شان، آپ کے ساتھ جو محبت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چند رسومات کو ادا کریں، بلکہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اس لاریب کتاب پر عمل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی اختیار کر کے اس کی تعلیمات کو سمجھیں، اور پھر اس لاریب کتاب کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے چلے جائیں۔ یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ یہ لوگوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ آج ہم مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی کسی حوالے سے عروج چاہتا ہے، کوئی کسی حوالے سے ترقی چاہتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی مقام چاہتا ہے۔ میں بڑے پیار سے یہ دعوت فکر دیتا ہوں آپ سب کو اور اپنے آپ کو بھی کہ آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، صرف اور صرف اس کتاب کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں جو تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔
یقین جانیں آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کتاب خود بخود آپ کو عروج عطا فرماتی چلی جائے گی۔ مگر شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ مختلف طریقوں سے اس کتاب سے بندہ مومن کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، انسان کی فکر کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے جب یہ امت قرآن کو تھام لے گی پھر یہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی، جنت ان کا مقدر ہوگا، دل ان کے صاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد نہیں فرماتا کہ اس کتاب کے ذریعہ رب ذوالجلال نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا؟ اسی کتاب کی برکت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو جو جہنم کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے اور ہر وہ کام کر رہے تھے جو جہنم کی طرف لے جانے والا تھا، اللہ قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں نے یہ کتاب تمہارے اوپر بطور نعمت تمہیں عطا کر دی اور جن لوگوں نے اس کتاب کو سینے کے ساتھ لگا لیا، جو جہنم کے گڑھے پہ پہنچے ہوئے تھے، میں نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا ہے۔ اب شیطان تو نہیں چاہتا کہ بندہ جنت میں جائے، شیطان یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان فتنے اور فسادات کا خاتمہ ہو جائے۔ اب ذرا غور کریں، جو بندہ سورہ نور پڑھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، جو بندہ سورہ الحجرات کو سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، جو بندہ سورہ احزاب کو اپنے سینے کے اندر اتار لیتا ہے، یقین جانیں اس کے گھر کے اندر کبھی جھگڑا پیدا نہیں ہو سکتا، لڑائی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جب امت کا کوئی بچہ، امت کا کوئی فرد اللہ کی اس لاریب کتاب کو سمجھنے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے، میں نے اس کو پڑھنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، وہ اس کو وسوسے ڈال کے اس میدان سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر شیطان کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد میاں بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا، کیونکہ جب گھر میں جھگڑا پیدا ہوگا، وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مقدس ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیسے رہنمائی کرے، کس انداز کے ساتھ یہ جینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ آپ ذرا اس قرآن کو پڑھیں تو صحیح۔ قرآن مقدس موت کے لمحات تک ہماری ضرورت ہے، ہر روز ضرورت ہے، ہر کام میں ضرورت ہے، ہر معاملے میں ضرورت ہے، ہر تعلق قائم کرنے میں ضرورت ہے، گھر میں ضرورت ہے، گھر کے باہر معاشرے میں ضرورت ہے، تربیت یافتہ افراد کی قیادت کے حوالے سے قرآن مقدس جو ہے یہ ہماری اشد ضرورت ہے، دفتر میں یہ ضرورت ہے، یہی قرآن ہماری ادارے میں ضرورت ہے، منڈی میں ضرورت ہے، کاروباری معاملات میں ضرورت ہے، یہی قرآن عدالت میں ضرورت ہے، تھانے میں ضرورت ہے، کچہری میں ضرورت ہے، اور پھر اسی طرح یہی قرآن مقدس مدرسے سے لے کر پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر تک انسان کی اشد ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے اس نچلی سطح سے لے کر اوپر والی سطح تک اللہ کی اس لاریب کتاب کو سینے کے ساتھ لگایا، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کی حکمرانی عطا فرما دی، آخر تک ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو آج جائزہ لینے جا رہے ہیں اس مبارک دن، مبارک مہینے میں،
کہ رب ذوالجلال نے اس مبارک مہینے میں جو قرآن نازل کیا، مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، گمراہیوں کو چھوڑ دیں۔ کاش کہ ہم نے اس قرآن فہمی کو منظم کیا ہوتا، گھروں میں، اداروں میں اس کو ترجیح دیتے۔ مسئلہ ہے ترجیحات کا، ہماری ترجیح قرآن نہیں رہی۔ وہی بچہ جس کو رات بخار ہوتا ہے، صبح مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں بھیج دو، باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ماں بھی کہہ رہی ہوتی، نہیں بچے کو بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، اس کو سویا رہنے دو۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے، ماں بھی اٹھانا شروع کر دیتی ہے، باپ بھی اٹھانا شروع کر دیتا ہے، بھئی کیا ہوا؟ بچے نے اسکول جانا ہے، اس کی وردی استری ہو رہی ہے، اس کے بوٹ پالش ہو رہے ہیں، اور بچے کو زبردستی اسکول کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہماری ترجیحات کے اندر مسجد، قرآن اور اللہ کا فرمان ہوگا، ہم پھر مسجد اور قرآن کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلق قائم کریں گے جس طرح باقی اداروں کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آنا ہو تو انداز اور ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہو تو اسی طرح جو شلوار پہنی ہو، قمیض پہنی ہو، بھی اللہ کے گھر میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، بس ٹھیک ہے۔ جب کسی دفتر میں جانا ہو انداز مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اشد ضرورت ہے کہ قرآن مقدس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے محبوب، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے وہ آپ پہنچا دیں۔ اس کو تبلیغ کا مرحلہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ گفتگو کے انداز بتانے ہیں، تجارت بتانی ہے، معیشت بتانی ہے، تہذیب و تمدن کے بارے میں بتانا ہے، عدالتی نظام کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ نتیجہ اللہ کی ذات کے سپرد کر دینا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے میرے پیارے محبوب، اگر آپ نے قرآن مقدس کو صحیح انداز کے ساتھ نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ خود رب ذوالجلال اپنے محبوب سے ایک جملہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، اگر آپ نے قرآن مقدس کو صحیح انداز کے ساتھ امت تک نہ پہنچایا تو میں رب ہو کر تجھے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گویا کہ تو نے پھر رسالت کو پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جملہ کیوں کہا؟ اس کے پیچھے ایک گہرائی ہے۔ یہ جو بلاغ مبین ہوتا ہے نا، بلاغ مبین، یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے پھر کون بیٹھا ہے، بلاغ مبین کرنا پڑتا ہے۔ یہ ممبر کی ذمہ داری بڑی حساس ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب اس ذمہ داری کو نبھانا شروع کیا، لوگ مخالف ہو گئے، مختلف تعویلیں آنا شروع ہو گئیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے نہیں ایسے کہا کریں، یعنی ہمارے مزاج کے مطابق دین کو بیان کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اپنے پیارے محبوب کو ایک ہی جملہ عطا فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ نے بلاغ مبین کرنا ہے، بلاغ مبین کرنا ہے۔ بلاغ مبین کا مطلب ہے واضح بتانا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، واضح بتانا ہے کہ یہ فساد ہے اور یہ فتنہ ہے، واضح بتانا ہے یہ بے حیائی ہے اور یہ حیا ہے، واضح بتانا ہے کہ یہ چوری ہے اور یہ نیک نیتی ہے، واضح بتانا ہے کہ یہ کرپشن ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے، واضح بتانا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی اللہ رب العزت نے
اے میرے پیارے محبوب جب تو بلاغ مبین کر رہا ہوگا ممکن ہے کہ ایک بندہ بھی تیرے ساتھ نہ چلے اور تو بھی واضح واضح پیغام دے دے، لکم دینکم والی دین، تم سارے اکٹھے ہو کر بھی اپنا نظام لے کر آؤ گے تو میں محمد اکیلا بھی رہ جاؤں گا تو اللہ کا نظام پھر بھی پہنچاتا رہوں گا۔ اور ساتھ اللہ نے خوشخبری بھی سنائی اپنے محبوب۔ سیدھی سی بات ہے، جب بندہ بلاغ مبین کرتا ہے، اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی، ہم بلاغ مبین نہیں کرتے، گھر سے لے کر پورے معاشرے تک ہم اسی لپیٹ میں ہیں۔ بیٹا برا کام کر رہا ہو، ہم اس کو بلاغ مبین نہیں کرتے کہ بیٹا یہ غلط کام ہے، یہ جو تو نے کاروبار شروع کیا ہے یہ غلط شروع کیا ہے، یہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ماں بھی کہتی چلو پیسہ آ رہا ہے، باپ بھی کہتا ہے چلو پیسہ آ رہا ہے، یہ سوال نہیں کیا جاتا کہاں سے آ رہا ہے، کیسے کما رہا ہے۔ بس شام کو فروٹ آ رہا ہے، سبزی آ رہی ہے، کپڑے آ رہے ہیں، لباس آ رہا ہے، بچے نے گاڑی خرید لی ہے، بھی بہت بڑا کمال کر دیا۔ بلاغ مبین نہیں کرتے، بھائی بھائی کو بلاغ مبین نہیں کرتا۔ معاشرے کا ہر فرد اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آپ بلاغ مبین تو کریں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت خود وعدہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے پیارے محبوب جب آپ بلاغ مبین کریں گے لوگ آپ کے خلاف مختلف قسم کے منصوبے بنائیں گے، مگر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کو اللہ ہی بچانے والا ہے۔ کتنی مخالفت ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر آپ نے صبر کیا، برداشت کی، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العزت انکار کرنے والی قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، خاص طور پہ 3 ادوار، ہندوستان کی تاریخ، اندلس کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ، ان 3 تاریخوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم بحیثیت امت چند اصول اخذ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہمیں یہ دستیاب ہوتا ہے کہ جب مسلمان خاص طور پہ قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں تو پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال مسلمانوں کو غیر مسلموں کا غلام بنا دیتا ہے۔ اور اس بات پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ جو آپ نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب ہمارا دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ اور یاد رکھو جب تمہارا تقوی ختم ہو جائے گا، ایمان کی قوت ختم ہو جائے گی، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ رب ذوالجلال تمہیں مغلوب کر دے گا اور تمہارے دشمنوں کو تم پہ غالب کر دے گا۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت مغلوبیت کے عالم میں ہیں۔ تو سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ انفرادی سطح پر بھی دیکھ لیں، آپ اجتماعی سطح پر تو ماحول دیکھ ہی رہے ہیں، آپ ایک تجربہ اور ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ جو بندہ اللہ کی لاریب کتاب کو سینے کے ساتھ اچھے طریقے سے لگاتا ہے، آپ اس کی طبیعت چیک کر لیجئے گا، کبھی آپ کو وہ مغلوب نظر نہیں آئے گا، ہر حالت کے اندر اس کی طبیعت میں غلبہ نظر آئے گا، گھبراہٹ نہیں ہوگی اس کی طبیعت میں۔ اس کی طبیعت کے اندر ایک ایمان کی حرارت ہوتی ہے، ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ اور یہی بات جب بڑھتے بڑھتے پوری امت تک چلی جائے گی تو یقین جانیں ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر صرف 2 باتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے میرے بندو صرف 2 کام تم اختیار کر لو، وہن نہ کرو اور غم نہ کیا کرو
میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں اگر تم پکے مومن ہوئے تو میں تمہیں غلبہ عطا فرما دوں گا۔ ہم واہن کے اندر شدت سے مبتلا ہے، حب دنیا و کراہیت الموت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کی باقاعدہ۔ صحابہ نے جب پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واہن ہوتا کیا ہے؟ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 لفظ فکرے استعمال کیے، حب دنیا و کراہیت الموت۔ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے زندگی کے فیصلے، کسی بھی قسم کا فیصلہ، وہ حب دنیا کی بنیاد پر ہے یا اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہے؟ فیصلہ کوئی بھی کرنا ہو، گھر کا مسئلہ ہو، باہر کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، ہجرت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ہو، فیصلہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اگر تو دنیا کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ ایمان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یقین جانیں آپ تہی دامن بھی ہوں گے، رب ذوالجلال کسی حالت کے اندر آپ کو مغلوب نہیں ہونے دے گا، دل کا اطمینان آپ کا باقی رہے گا۔ اور کراہیت الموت، جب سے ہم یہ موت سے نفرت کرنے لگ گئے، گھبرانا شروع، بھی موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، بلاغ مبین کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کیا ہو جائے گا، آپ مر جائیں گے تو مرنا نہیں ہے، مر جانا ہے، مر تو جانا ہی ہے، مگر مردوں کی طرح تو بندہ مرے، بلاغ مبین کر کے تو مرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو میرا رب مجھ سے یہ تو نہ کہے کہ تو چھپ چھپ کے میری باتیں کیا کرتا تھا، تو میری باتیں علل اعلان کیوں نہیں کرتا تھا، میرے حکم کو واضح انداز میں کیوں نہیں پہنچاتا تھا۔ اسی لیے ایک اور بات جو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے محبوب آپ اپنی امت کو یہ بتا دیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کتنا پیارا جملہ ہے، سادہ لفظوں میں اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی ماننی۔ کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یہ اپنی زبان سے کہیں اور یہ اپنا نعرہ بنائیں۔ کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے۔ اور اس کا میں خلاصہ بھی پیش کیا کرتا ہوں، جان بھی اللہ کی اور مال بھی اللہ کا، اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے پیارے محبوب اگر یہ گردن پھیرتے، نہیں مانتے، مرضی ہے، میں نے اختیار دیا ہے، مان لیں گے تو اچھا ہے۔ اے میرے پیارے محبوب فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے، اور میں یہاں پر بھی بڑے پیار سے ایک بات کرتا ہوں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ اس کی مانیں یا نہ مانیں، نہ مان کر آپ نے احسان کرنا ہے اور نہ مان کر اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ کا کیا، آپ اللہ کی مخلوق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اور میں صرف اور صرف ایک سانس کی مار ہے، ایک سانس کی مار ہے۔ یہی ہاتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہی ہاتھوں کو شل کر دیتا ہے، یہی نگاہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں، نگاہوں کا نور لمحوں میں ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب اگر یہ نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، محبوب پر یہی ذمہ داری تھی جو وہ پوری کر رہے ہیں، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہاری ذمہ داری وہ ہے جو تم پہ عائد ہوتی ہے، جو تم نے کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے، جو اللہ کے رسول نے کرنا ہے وہ اللہ کا رسول کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا آخر میں پھر ایک بات کر دی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، دوبارہ پھر اشارہ کر دیا اگر اللہ اور اس کے رسول کی مان لوگے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ جتنے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ذرا غور کریں، اگر گھروں کا سکون برباد ہو چکا ہے تو سوال اٹھائیے کیا اللہ اور اس کے رسول کو تو ناراض نہیں کیا ہوا؟ یہ ظاہری لش پش کچھ بھی نہیں ہے، یہ زمینیں یہ جائیدادیں کچھ بھی نہیں ہیں، کتنی ایک زمین ہے، یہاں سے آگے ہماری سلطنت وہ بھی ظاہری سلطنت ختم ہو جاتی ہے، کسی کی 1 ایکڑ ہوگی، کسی کی 2 ہوگی، وہ اللہ کی زمین اتنی وسیع، اور آپ اوپر جا کے دیکھیں وہ کتنا ایک حصہ آپ کو ملا ہے جس پہ آپ اترا رہے ہیں۔
کتنی سلطنت ہے آپ کے پاس، اور یہ بھی ہماری نہیں ہے، صدیوں سے چلی ہے۔ اسی لیے تو بار 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 وہ قرآن مقدس میں ہمیں باور کرواتا ہے اور تمہارا کچھ نہیں ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا مالک رب ذوالجلال ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ تم کس بات پہ اترا رہے ہو؟ کتنی تمہاری سلطنت ہے، کتنا تمہارا دائرہ کار ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر یہ مان لیتے ہیں تو ان کو خوشخبری دے دیں، تہتدوا، ہدایت پا جائیں گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور دوبارہ پھر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے رسول پر صرف واضح واضح پہنچا دینا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب امت نے اس کتاب کو چھوڑا، اور جائزہ بھی ساتھ لیں ہماری محبت کتنی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، 24 گھنٹوں میں کتنا مطالعہ کرتے ہیں اللہ کی اصلاح ریب کتاب کا، کیا سمجھا ہے ہم نے اللہ کی اصلاح ریب کتاب سے؟ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، عموماً جب لڑائی پیدا ہوتی تو کون سی باتیں شروع ہو جاتی ہیں؟ جناب میں یہ کہتا پہ میری مننی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری سوچ یہ ہے، میری سوچ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کاش کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہر بندہ یہ کہے کہ لاؤ یار قرآن مقدس ہمارا مسئلے کا حل وہاں پہ موجود ہوگا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی، ہم دیکھیں جب آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دو دیہاتی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کوئی زمین کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، پانی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ مسئلے پیدا نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے۔ آپ روایات پڑھیں، دیکھیں ہمارے دیہاتیوں کے مسئلے، پانی لگانے کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے نبی کی حدیثیں اٹھائیں، آپ کو اس مسئلے کا حل بھی ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں یہ جو گلیاں ہیں، یہ بازار ہیں، یہ زمینوں کے درمیان جو راستے بنائے جاتے ہیں، ان کے مسئلے پیدا ہوتے رہے، اللہ کے نبی ان کا حل بتاتے رہے۔ بھئی یہ نور پڑھیں گے تو ہمیں آئے گا۔ حضور کے پاس ایک کیس آ گیا اسی طرح پانی کا، ایک نے کہا کہ میری زمین کو پہلے لگنا چاہیے، دوسرے نے کہا نہیں میری زمین کو پہلے لگنا چاہیے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، فرمایا جس کی زمین پہلے ہے اس کو پانی پہلے لگے گا، جس کی بعد میں ہے اس کو بعد میں لگے گا۔ وہ بندہ منافق تھا، حضور پر اعتراض کر دیا۔ اب دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں، ہمیں بعض دفعہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تو وہ فلاں نے بات ہی نہیں مانی۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، مجھے اس مسئلے کا حل بھی اللہ کے نبی نے بتایا۔ میں اب کہوں کہ میری بات نہیں مانی، میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا رہے ہیں۔ منافق پتہ ہی کیا آگے سے کہتا ہے؟ منافق یہ کہتا ہے اے نبی تو نے یہ فیصلہ اس کے حق میں اس لیے سنایا کہ تیری پھپھی کا بیٹا ہے۔ اندازہ لگائیں فیصلہ کرنے والی ذات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں تیری پھپھی کا بیٹا ہے اس لیے تو نے اس کے حق میں فیصلہ سنایا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو فیصلے کے نفاذ کی کیفیت ہے پھر اس طبیعت میں آئے اور باقاعدہ فرمایا پہلے فیصلہ تو میں تمہیں نرم سنا رہا تھا، اب میں محمد یہ فیصلہ سناتا ہوں جس کی زمین پہلے ہے پانی اسے پہلے لگے گا، اور اس کو بلا کے فرمایا کہ پانی لگانا ہے اور اس وقت تک اگلی زمین کو پانی نہیں دینا جب تک منڈیروں کے اوپر پانی نہ آ جائے۔ اندازہ لگائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کہ اسلام کہاں پہ رہنمائی کرتا ہے؟ پڑھیں گے تو رہنمائی ملے گی، چھوٹے چھوٹے مسائل میں رہنمائی ملتی ہے۔ اسی لیے جب امت نے قرآن کو چھوڑا تو پہلی حالت کیا ہوئی کہ ہم مغلوب ہوئے، دوسری حالت داخلی انتشار کا شکار ہوئے۔ اب داخلی انتشار سے کیا مراد ہے؟ ہمارے جو دیہات کی سطح پہ جو انتشار ہیں، گھروں کی سطح کے جو انتشار ہیں، یہ کیوں پیدا ہوئے؟ آئے روز لڑائی، آئے روز جھگڑا، آئے روز ڈنڈا سوٹا جو چلتا ہے، یہ کیوں چلتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا کہ کیوں چلتا ہے؟ اللہ کی اس لا ریب کتاب سے منہ موڑنے کی وجہ سے، کیونکہ سمجھا ہی نہیں نا، ہر شے کو اپنی شے سمجھنا شروع کر دیا۔ جس زمین پہ دل للچایا یہ میری ہونی چاہیے، یہ میری ہونی چاہیے، یہ میری ہونی چاہیے۔ وہ خدا کے بندے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واضح لفظوں میں اعلان فرما رہے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور درمیان میں ہیں متشابہات مشتبہات چیزیں۔ میں محمد تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ جن چیزوں میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے ان کو بھی چھوڑ دینا، اور ہم حرام کھانے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں تو پھر ہمارے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ حالات بدلنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے قرآن مقدس کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن مقدس سے جڑ جانے والے اونٹوں کے چرواہے وہ بھی طاقتور حکمران بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اونٹوں کے چرواہے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کو تربیت کی، اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی اسلام سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں، مگر اب انداز کیا ہے؟ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اتنی لچک آئی، اتنی محبت آئی کہ اتنا اللہ کی محبت میں رویا کرتے، جہنم کی آگ کی وجہ سے جو خوفناکی پیدا ہوتی اس سے رویا کرتے، اتنے آنسو جاری ہوتے کہ یہاں پہ نشان پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے۔ یارو یہ کون ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے۔ ہم بالکل شتر بے مہار بنے پھرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی تعلق قائم کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہاں پر فیصلہ کیا ہے؟ اسی لیے قرآن فہمی دیکھیں، قرآن مقدس میں کتنے موضوعات ہیں۔ آپ اپنا اخلاق بہتر کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں۔ ایمان بہتر کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں۔ اگر آپ معاشرے کے منافق لوگوں کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، آج کہتے ہیں لوگ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ منافق کون ہے، میں بڑے پیار سے کہتا ہوں قرآن کو آپ سینے سے اتاریں، اللہ رب العزت آپ کو ایمان کی ایسی روشنی عطا فرما دے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو حق اور باطل کی واضح پہچان عطا فرما دے گا۔ بالکل واضح پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کس درجے کا ہے۔ نشانیاں بتائیں اللہ نے، اصول بتائیں اللہ رب العزت نے۔ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں۔ حلال اور حرام کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں۔ اگر آپ مذاہب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں۔ سیاست سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سیاست کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، بہت سارے اصول اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ سیاست دان کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ امانت دار ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے۔ سیاست دان کا سب سے پہلا اور پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کے اندر حیا کی کیفیت موجود ہو۔ سیاست دان کے اندر ایک بات جو قرآن یہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر علم کا نور ہونا چاہیے۔ طالوت اور جالوت کا قصہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ سیاست کا اصول یہ ہے، سورہ یوسف پڑھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ کسی عہدے پہ فائز ہونا چاہتا ہے اس کے اندر حفیظ ہونے کی کیفیت بھی ہو، علیم ہونے کی کیفیت بھی ہو۔ وہ حفیظ بھی ہو اور علیم بھی ہو، دیانت دار بھی ہو اور سرکاری مال کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہو، کرپشن نہ کرتا ہو۔ یہ سیاست کے اصول اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ کیا معاملات کے بارے میں قرآن نہیں بتاتا؟ اللہ نہیں فرماتا کہ تجارت ایسے کرنی ہے؟ وہ اللہ جو ہمیں اتنی بات بھی بتا رہا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ جب وہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو کاتب ہے، جو جس نے وہ معاہدہ لکھا ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جو رب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تم نے عدالت میں جانا ہے تو جھوٹی گواہی نہیں دینی، گواہی سچی دینی ہے، اگر تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ تو اس سے بڑا اور نظام، خوبصورت نظام کیا ہو سکتا ہے؟ پھر وہی اللہ ہمیں
یہ بتاتا ہے کہ تم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ کتنے اصول اللہ نے قرآن میں دیے، کتنے اصول دیے ہیں۔ سورہ یوسف میں کتنے اصول ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے۔ کیا اللہ رب العزت نے اسراف اور تبذیر کے اصول کے تحت ہماری معیشت کو ٹھیک کرنے کے اصول نہیں بیان کیے؟ فضول خرچیاں ہم کریں، بے حیائیوں پہ خرچ ہم کریں، جھوٹے کاموں پہ ہم اپنا سرمایہ خرچ کریں، بے تکا سرمایہ ہم ضائع کرتے چلے جائیں اور پھر کہیں کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے۔ کیسے ٹھیک ہو سکتی؟ قرآن بتاتا ہے کہ تمہاری معیشت، جہاں پر اللہ نے عملی طریقے بتائے ہیں نا، روحانی طریقے بھی بتائے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، میں رب ہو کر تمہیں کہتا ہوں ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار، اللہ سے ڈر جاؤ، سارے اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے تمہارے اوپر میں رب کھول دوں گا، کھول دوں گا تمہارے اوپر۔ اسی لیے آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اب ہدایت ملتی کیوں نہیں ہے؟ ہم اتنا زور لگاتے ہیں، اللہ کے نبیوں نے بھی زور لگایا، کتنا زور لگایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مکی دور کا مطالعہ کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلاغت کے شہنشاہ، فصاحت کے شہنشاہ، جن کی گفتگو جن بھی ٹھہر کر سنتے ہیں، مگر یہ حضرت انسان اکڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، ضدی کو ہدایت کبھی نہیں ملتی۔ جس کی طبیعت میں ضد ہو، اللہ نے اس کے لیے قرآن میں باغین کا لفظ بھی ارشاد فرمایا ہے، باغیم بینہم۔ جس کی طبیعت میں بغاوت ہو، جس کی طبیعت میں انانیت ہو کہ میں بڑی شے ہوں، میری مانی جائے، یہ قرآن کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے، یہ مولوی کیا ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا، بس ہم ہی سب کچھ ہیں، تو یاد رکھنا اس بندے کو کبھی ہدایت دستیاب نہیں ہو سکتی۔ انا پرست کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ابو جہل کو ہدایت کس وجہ سے نہ ملی؟ اسی وجہ سے۔ ابو سفیان کو بعد میں ہدایت ملی۔ ابو لہب کو ہدایت کس وجہ سے نہ ملی؟ اسی وجہ سے۔ مگر جنہوں نے ہدایت حاصل کرنا ہوتی ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، قرآن مقدس کی تعلیمات کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور اپنا سینہ کشادہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، اور آئیں آج اس مقدس دن اور مبارک مہینے کے اندر ہم اپنا دامن اللہ کی بارگاہ میں وا کر دیں اور عرض کریں کہ باری تعالیٰ ہم قرآن کے نور کو اپنے سینوں میں بسانا چاہتے ہیں، ہم اپنے سینے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے بھر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔